خلیفہ عبد الملک بن مروان بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ اس کی نظر ایک ایسے نوجوان پر پڑی جس کا چہرہ بہت پروقار تھا مگر وہ لباس سے مسکین لگ رہا تھا۔ خلیفہ عبد الملک نے پوچھا کہ یہ نوجوان کون ہے تو اسے بتایا گیا کہ اس نوجوان کا نام سالم ہے اور یہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا پوتا ہے۔ خلیفہ عبد الملک کو دھچکا لگا اور اس نے اس نوجوان کو بلا بھیجا۔ خلیفہ عبد الملک نے پوچھا کہ بیٹا میں تمہارے دادا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بڑا مداح ہوں، مجھے تمہاری یہ حالت دیکھ کر بہت دکھ ہوا ہے، مجھے خوشی ہوگی اگر میں تمہارے کچھ کام آ سکوں، تم اپنی ضرورت بیان کرو، جو مانگو گے تمہیں دیا جائے گا۔ نوجوان نے جواب دیا، اے امیر المؤمنین، میں اس وقت اللہ تعالیٰ کے گھر بیت اللہ میں موجود ہوں اور مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر میں کسی اور سے کچھ مانگوں۔ خلیفہ عبد الملک نے اس کے پرمتانت چہرے پر نظر دوڑائی اور خاموش ہو گئے۔ خلیفہ نے اپنے غلام سے کہا کہ یہ نوجوان جیسے عبادت سے فارغ ہو کر بیت اللہ سے باہر آئے تو اسے میرے پاس لے آنا۔ سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جیسے ہی فارغ ہو کر حرم کعبہ سے باہر نکلے تو غلام نے ان سے کہا، امیر المؤمنین نے آپ کو یاد کیا ہے۔ سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ خلیفہ کے پاس پہنچ گئے۔ خلیفہ عبد الملک نے کہا، نوجوان، اب تو تم بیت اللہ میں بھی نہیں ہو، اب اپنی حاجت بیان کرو، میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہاری کچھ مدد کروں۔ سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے امیر المؤمنین، آپ میری کون سی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، دنیا کی یا آخرت کی؟ امیر المؤمنین نے جواب دیا، میری دسترس میں تو دنیاوی مال و متاع ہی ہے۔ سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، امیر المؤمنین، دنیا تو میں نے کبھی اللہ سے مانگی ہی نہیں، جو اس دنیا کا مالک کل ہے، آپ سے میں کیا مانگوں گا؟ میری ضرورت اور پریشانی تو صرف آخرت کے حوالے سے ہے، اگر اس سلسلے میں آپ میری کچھ مدد کر سکتے ہیں تو میں بیان کر دیتا ہوں۔ خلیفہ حیران و ششدر ہو کر رہ گیا اور کہنے لگا، نوجوان، یہ تو میں نہیں کر سکتا، تیرا خون بول رہا ہے اندر سے۔ خلیفہ عبد الملک کو حیران اور ششدر چھوڑ کر سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ وہاں سے نکل پڑے اور حرم سے ملحقہ گلی میں داخل ہوتے ہوئے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ یوں ایک نوجوان حاکم وقت کو آخرت کی تیاری کا بہت اچھا سبق دے گیا۔ کیا آپ سب نے آخرت کے بارے میں کچھ اس طرح سوچا ہے؟ نہیں سوچا تو اللہ کے واسطے ابھی اس لمحہ سے سوچیں، کیا پتہ اگلے لمحے ہمیں نصیب ہی نہ ہو یہ لمحات۔ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ اللہ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے بدل دے۔ جزاک اللہ۔